لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے، کیونکہ درود و سلام سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، دنیا اور آخرت کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ اس کو پورا دیکھیں، دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہجرت مدینہ کے بعد کا ایک اہم ترین واقعہ تحویل قبلہ ہے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حسی اور ظاہری شعار تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ رب تعالی جل شانہ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تو تحویل قبلہ پر لوگوں نے بے بنیاد اعتراضات اٹھائے۔ یوں تو مشرکین اور منافقین بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھاتے تھے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے، لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ رب تعالی جل شانہ نے اس بارے میں اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب رب تعالی جل شانہ ہی کی ہیں، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات اللہ تعالی جل شانہ کی ملکیت ہیں، یعنی ساری جہتیں رب تعالی جل شانہ کی ملکیت ہیں۔ کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالی جل شانہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت رب تعالی جل شانہ کی طرف متوجہ ہونے کو ہے۔ تحویل قبلہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالی جل شانہ کے ساتھ حسن ادب بھی بہت ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں تو اٹھاتے تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید رب تعالی جل شانہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل قبلہ ہی میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے رب تعالی جل شانہ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا اور انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی رب تعالی جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ تحویل قبلہ ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے۔ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ رب تعالی جل شانہ کی طرف پھیر دیا جائے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں
بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا پڑے گا۔ اب ہم سوچیں کہ تحویل قبلہ کا سبق ہماری زندگی میں کیا اثرات چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آئندہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہی کی رضا اصل قبلہ ہے، اور رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا دلی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دیں کہ ہمارے دل میں کوئی خواہش نہ ہو سوائے اس کے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو کیسے راضی کر لیا جائے۔ یہ زندگی کا مقصد بنے گا، انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ درخواست ہے کہ اس کو لائک کریں، زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔